بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متحدہ عرب امارات سے ایک جماعت 40 دن کے لیے روس میں تبلیغ کے غرض سے گئی تو جس مسجد میں ان کی تشکیل ہوئی بدقسمتی سے اس کا قفل بھی زنگ آلودہ ہو چکا تھا۔ جماعت کے ساتھیوں نے مسجد کھولی تو ساری مسجد مٹی کا ڈھیر بنی ہوئی تھی، پوری مسجد میں گرد جمع تھی۔ انہوں نے پوری مسجد کی صفائی کی۔ نماز کا وقت ہوا، اذان کی آواز سن کر ایک بڑھیا تیز قدموں سے چلتی ہوئی مسجد کی دہلیز پر آ کھڑی ہوئی اور حیرت سے جماعت کے ساتھیوں کو تکنے لگی۔ غور سے ارد گرد کا معائنہ کرتی رہی۔ ساتھیوں کی دریافت کرنے پر کہا کہ میں یہی پڑوس میں رہتی ہوں، 70 سال ہو گئے ہیں، میں نے کبھی اس مسجد میں کسی کو آتے نہیں دیکھا۔ جیسا آپ کو کرتے دیکھا یہ سب میرے باپ دادا کرتے تھے، لیکن ان کے بعد جوں جوں وقت گزرتا گیا سب بدلتا گیا۔ جب جماعت والوں نے یہ دل سوز باتیں سنی تو رونے لگ گئے کہ ہم نے آنے میں بہت دیر کر دی۔ اگلے دن یہ لوگ محلے میں گھر گھر دکان دکان پر جا کر لوگوں کو جو ناسمجھی کی وجہ سے مرتد ہو چکے تھے ان کو اسلام کی دعوت دی، پھر سے مسلمان کیا اور مسجد میں لائے۔ چند ہی ہفتوں میں پورے محلے میں دین کی لہر آ گئی، جیسا کہ اسلام ان کے لیے ایک نیا مذہب ہو۔ کچھ دنوں بعد محلے والوں نے 500 گز کے قالین پر تمام لوگوں کو جمع کیا اور جماعت والوں سے دین کی معلومات سیکھی۔ پھر جب ان کے 40 دن پورے ہو گئے تو ان کی رخصتی کے دن اس محلے میں گمسان کا عالم تھا، جیسے کہ ان کا کوئی خاص عزیز فوت ہو گیا ہو۔ یہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا آپ لوگوں کو دکانیں چاہیے؟ کیا آپ لوگوں کو مکان چاہیے یا عورتیں؟ دکان مکان کا بندوبست ہمارے ذمے ہے، ہم اپنی بیٹیوں کے نکاح آپ سے کرنے کے لیے تیار ہیں، بس آپ لوگ ہمارے ساتھ رہ کر ہمارے اسلام سے متعلق مزید رہنمائی فرمائیں۔ تو جماعت والوں نے ان کو اپنی ترتیب سے متعلق بتایا، لیکن وہ نہ مانے۔ وہ لوگ بضد تھے کہ آپ لوگ واپس نہ جائیں، کہیں پھر سے ہماری نسلیں تباہ نہ ہو جائیں۔ جماعت والوں نے اپنی مجبوریاں اور تقاضے بتائے تو بالآخر اس بات پر وہ آمادہ ہو گئے کہ ہم لوگ جاتے ہی ایک دوسری جماعت بھیجنے کے لیے اپنے مرکز میں درخواست کریں گے۔ اس طرح سے یہ جماعت اللہ تعالیٰ کے راہ سے واپس اپنے گھروں کو لوٹ آئی۔ امریکہ میں قریباً 52 صوبے ہیں۔ وہاں کے لوگ جب راونڈ میں اجتماع پر آئے تو درخواست کی کہ ہمیں ہر صوبے کے لیے الگ سی ایک جماعت چاہیے جو در در پہنچ کر اسلام کی حقانیت سے لوگوں کو مستفید کرے۔ امریکہ میں ایک جماعت گئی۔ اس جماعت کے 2 لوگ ایک بندے کے پاس دین کے غرض سے پہنچے تو اس نے ایک بندے کا گریبان پکڑ کر کہا، میرے ابو امی بغیر کلمہ پڑھے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اس سب کے ذمہ دار تم لوگ ہو۔ تم لوگوں نے دین پہنچانے میں بہت دیر کر دی۔ قیامت کے دن میں تم لوگوں سے اس بات کا حساب لوں گا۔ جب اس آدمی کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس سے اس ملال کی وجہ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ کچھ ہی ماہ پہلے وہاں کے ایک دوسری جماعت آئی تھی جن کی بدولت یہ بندہ اسلام سے متاثر ہو کر ہلکا بگوش اسلام ہوا ہے، اور اس کو دکھ ہے کہ اس کے والدین بہت بڑی نعمت سے شرمندہ ہو کر ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ فلپائن میں 400 سال پہلے 100% مسلمان تھے، لیکن اسلام سے نا ہم آہنگی کی بدولت یہ لوگ اسلام سے دور ہوتے گئے اور کچھ لوگ تو برائے نام مسلمان رہ گئے، باقی سب مرتد ہو گئے، کسی کا بھائی عیسائی تو کسی کا باپ۔ جب پہلی بار 1976 میں راون سے وہاں جماعت گئی تو 7 آدمی اس کام میں لگ گئے۔ پھر 1993 تک 1 لاکھ فلپائنی تبلیغ کی محنت پر گامزن ہو چکے تھے۔ بنگلہ دیش میں تبلیغی اجتماع کے موقع پر ایک فرانسیسی اچانک منبر پر آ کر کہنے لگا کہ اے لوگو، ہم نے تم لوگوں تک چھوٹی سی چھوٹی اپنی ایجادات بھیجی تاکہ سارے لوگ ہماری ایجادات سے مستفید ہو، لیکن تم لوگوں نے مفت کا کلمہ تک ہماری ایجادات سے روکے رکھا، اس کا حساب اللہ تعالیٰ تم سے لے گا۔ چند سال پہلے
तंजीनिया में एक जमायत गई। कुछ माह बाद उनका एक खत रावण में मौसूल हुआ कि यहाँ के लोगों में दीन की इतनी तलब और प्यास है कि एक दिन में 3000 लोगों ने इस्लाम की दावत कबूल कर ली। और जब वो जमायत साल पूरा करके वापस आई तो कारगुजारी में बताया कि एक साल में 20,000 लोग मुसलमान हुए हैं। इंग्लैंड में 1952 में जब पहली जमायत गई तो वहाँ सिर्फ 2 मस्जिदें थी और अब तबलीग की मेहनत और अल्लाह ताला के करम से 1500 मसाजिद हैं, जिनमें से 100 सबका गिरजाघर हैं। इंग्लैंड वालों का कहना है कि वहाँ अब गिरजाघर बहुत कम रह गए हैं। जब भी कोई गिरजाघर फरोख्त होने लगता है तो मुसलमान खरीदारी में पहल करता है। एक गिरजाघर की खरीदारी पर एक हिंदू ने मंदिर बनाने के लिए कीमत में चढ़ाई कर दी तो मुसलमानों की औरतों ने अपने जेवर बेचकर उससे की रकम अदा करके और गिरजाघर की जगह मस्जिद तमीर कराई। याद रहे, गिरजाघरों की जगह मस्जिदों की तमीर की बढ़ती हुई तादाद की वजह से हुकूमत ने पाबंदी भी लगाई थी। अब वहाँ गिरजाघर सिर्फ इतवार वाले दिन खोले जाते हैं, बाकी पूरा हफ्ता बंद रहते हैं। योगोस्लाविया में जब पहली जमायत गई तो दूर दूर तक मस्जिदों की अदम मौजूदगी की वजह से उनको होटल में रहना पड़ा और अब अल्हम्दुलिल्लाह दावत और तबलीग की मेहनत से वहाँ आज 3500 मसाजिद आबाद हैं। हाईलैंड का मौजूदा तबलीगी मरकज़ पहले पादरियों का दीनी मदरसा था, जहाँ पर पादरियों को दीनी तालीम दी जाती थी। लंदन में जो तबलीगी मरकज़ है वो पहले ईसाइयों का गिरजाघर था। केनिया में पादरियों का एक बहुत बड़ा मदरसा था, लेकिन आज वहाँ पर कुरान और हदीस का दर्स दिया जाता है। फिलिपाइन में से एक जमायत को क्यूबा भेजा गया, जिसकी बरकत से वहाँ के 3000 मर्दों ने कलमा पढ़ा और 30 बाकी लोग भी इस्लाम की दौलत से माला माल हुए। जब ये जमायत वापस आने लगी तो क्यूबा वालों ज़ारों कतार रोने लगे और दरख्वास्त की कि हमारे भाइयों से कहना हमें भूल ना जाए, हमारे यहाँ रहनुमाई के लिए, इस्लाम की फ़रोग़ के लिए और हमारी नस्लों के ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आते रहना। फिलिपाइन में औरतों की एक जमायत गई तो उनका बयान सुनकर 60 फिलिपाइन औरतों ने वहीं बैठकर अपने लिए बुर्के मंगवाए और वापसी पर बुर्कों में मलबूस होकर वापस घर हुई। उन्होंने अपने बच्चों को दीन की तालीम के लिए रावण भेजा। जब पता चला कि दीनी तालीम के लिए पूरी दुनिया से लोग रावण की तरफ आ रहे हैं और तादाद में कसरत की वजह से कुछ बच्चों को वापस किया जा रहा है, तो फिलिपाइनी औरतों की तरफ से एक ख़त मौसूल हुआ कि खुदारा, हमने अपने जेवर बेचकर बच्चों को दीन की तालीम के लिए रवाना किया है। खुदा के लिए इनको वापस ना करना, वरना ये कभी भी दीन को समझ ना सकेंगे। सुभान